اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ افغانستان کے باشندے، پھر ان کو نمک حرام افغانی کہا جائے تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیے کہ جب ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے تو کس طرح سے یہ ہمارے ایف سی اہلکاروں پر پتھراؤ کر رہے ہیں آگے سے۔ ان میں سے کچھ نے 10 سال 15 سال تک یہاں کا نمک کھایا۔ ہمارے گھروں کے باہر سے اگر ان کو لوہے کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بھی مل جائے تو یہ اس کو اٹھانے سے کبھی گریز نہیں کرتے۔ اس طرح سے انہوں نے اس ملک میں رہ کر پیسے بنائے، بزنسز کیے، کبھی سوویت یونین سے انہوں نے مارے کھائی تو کبھی امریکہ سے مارے کھائی، اور ہم نے ان کو پناہ دیے رکھی، آج صلہ یہ دے رہے ہیں۔ اتنی احسان فراموش قوم آج تک میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ دوسری طرف ان کا تو دعویٰ تھا کہ انہوں نے افغانستان میں کوئی شریعت نافذ کر دی ہے، تو اب شریعت کے مزے کیوں نہیں لے رہے؟ اب ان کو یہاں سے جانے میں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ ادھر تو آ کر پھٹ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ جی ہم پاکستان میں شریعت نافذ کریں گے۔ پچھلے 24 میں سے 17 خودکش حملوں میں استعمال ہونے والے لوگ افغانستان کے باشندے تھے، تو یہاں پر تو شریعت لانے کے لیے پھٹتے پھرتے ہیں، اور اپنے ملک میں جہاں پر ان کی شریعہ نافذ ہوئی ہے وہاں پر جانے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ اس طرح سے پتھراؤ کر رہے ہیں ہمارے ایف سی کے اہلکاروں پر۔ دوسری طرف جو امریکہ کے ایجنٹ تھے 25,000 وہ تھے پاکستان میں، ان کی امریکہ نے لسٹ بھی بھیج دیا پاکستان کو کہ جی یہ بندہ ہمارے پے رول پہ رہا ہے افغانستان کے اندر، ان کو واپس نہیں بھیجنا، ان کو طالبان سے بڑا خطرہ ہے۔ تو ہم نے تو ان کو نہیں بھیجا ابھی تک۔ جن لوگوں کو وہاں پہ زندگی کا خطرہ تھا وہ تو ابھی تک یہیں پر ہیں، اور یہ کوئی 15-20 لاکھ میں سے صرف 1,26,000 اب تک گئے ہیں، اور ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اپنے ملک میں واپس جانے کی۔ جب یہاں پر ہوتے ہیں تو ان کے بچے تک رائکی کرنے میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ تمام رپورٹس سلولی میڈیا پر آئیں گی تو آپ سب بھی دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے کتنا پاکستان میں فساد مچایا۔ جتنی بھی دہشت گردی ہمارے ملک میں ہوئی، چاہے وہ مشرف دور میں ہوئی یا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جتنے بھی دھماکے ہوتے رہے، اس سب کے پیچھے بیسیکلی افغانی ہی تھے۔ ابھی بھی جو پاکستان کو سب سے زیادہ اگر کسی سے خطرہ ہے، کسی سے کوئی تھریٹ ہے تو وہ ٹی ٹی پی ہے، اور اس کے بھی جو بنیادیں ہیں، جو جڑیں ہیں، وہ افغانستان سے جا کر ملتی ہیں۔ وہ بھی اپنے آپ کو وہ ذیلی ادارہ مانتے ہیں افغانستان کے طالبان کا۔ تو یہ بات ہے کہ ان لوگوں کو ویسے تو انہوں نے شریعہ کا نعرہ لگانا ہوتا ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، یہاں پر بزنس کرنے ہیں، ہماری معیشت کو تباہ کرنا ہے، اور ڈالرز خرید کر ذخیرہ کرنے ہیں، اور یہاں سے ڈالر لے کر واپس افغانستان بھیج دینے تاکہ وہاں کی معیشت صحیح رہے، اور نقصان سارا ہم اٹھائیں۔ اور پھر آپ کرکٹ میچ کو دیکھ لیجئے کہ وہاں پر یہ کس طرح سے پولیٹکس کھیل رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، حالانکہ یہ جتنے بھی لڑکے ان کے کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو کرکٹ ہم نے سکھائی یہاں پر پاکستان میں، یہاں پر رہ کر یہ ہماری کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے رہے اور کلب میں کرکٹ کھیلتے رہے، اور ان کی اس طرح سے ہم نے ٹیم بنوائی تھی۔ اور آج یہ انڈیا کے ساتھ کبھی اتنے جوش جذبے سے نہیں کھیلتے، اور کسی ملک کے ساتھ یہ جذبے سے نہیں کھیلتے، لیکن پاکستان کے خلاف ان کا بڑا جذبہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو وہ والی بات ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کی، اور صلہ یہ کیا دیتے ہیں پاکستان کو؟ ان کے بس میں ہو تو یہ تو کے پی کے بہت سارے ایریاز بھی اب تک لے چکے ہوں، یہ تو کلیم کرتے ہیں جی وہ افغانستان کے علاقے ہیں۔ وہ آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت انہوں نے کوٹ کی تھی، تو وہ بات ہے۔ لیکن اب ان کو بڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یہ بچو جیسی ان کی کوئی فطرت ہے کہ جو ان کو بچائے، جنہوں نے ان کی زندگیوں کو بچایا، جنہوں نے انہیں ذریعہ معاش فراہم کیے، جس ملک نے ان کو رہنے کے لیے چھت دی، کھانے کے لیے نوالا دیا، اور پھر اپنے جرائم کی وجہ سے، اپنے یہ جو انہوں نے ادھر اتنی زیادہ گیمیں ڈال رکھی ہیں پاکستان میں، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے اگر ان کو واپس جانے کا کہہ دیا گیا ہے تو اب ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ حملے کرتے پھرتے ہمارے ایف سی اہلکاروں پر۔ اور بھی بہت سارے ان کے منصوبے تھے جو کہ ہماری انٹیلیجنس نے بر وقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیے، ورنہ انہوں نے تو اب بھی بہت ساری دہشت گردی مچانی تھی ان جاتے ہوئے دنوں میں بھی۔ یہ جو لوگ برطانیہ یہاں سے لے کر گیا تھا افغانستان کے باشندے، وہ سب بھی سی آئی اے کے لوگ تھے، اور سی آئی اے اب اپنے بندوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، اس لیے وہ اپنے ایجنٹس کو یہاں سے لے کر برطانیہ چلے گئے۔ باقی امریکہ نے ابھی تک خود ان کو نہیں لے کر گیا امریکہ اپنے ملک کے اندر، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ ان لوگوں کی فطرت کس طرح کی ہے اور یہ کیا کچھ کرنے والے ہیں، غدار قوم ہے یہ۔
تو انہوں نے جس نے بھی ان پر احسان کیا انہوں نے احسان فراموشی کی. پہلے سوویت یونین سے ان کو امریکہ نے بچایا تھا اور بعد میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ ہی پھڈے کر لیے اور اس کے بعد پاکستان نے ان کو امریکہ سے تحفظ فراہم کیا اور اب یہ پاکستان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. تو اب اگر انگلینڈ ان کو لے کر جا رہا ہے تو اگلی باری انگلینڈ کی آئے گی وہ بھی تیار ہو جائے. یہ جتنے بھی لوگ جو یہاں سے وہ لے کر جا رہے ہیں یہ ان کو بہت جلد وہاں پر پھل دیں گے. یہ جو انہوں نے ان پر نیکی کی ہے نا اس کا بدلہ یہ بڑے اچھے طریقے سے چکا دیں گے. اور امریکہ بہادر خود بڑا سیانہ ہے, اپنے ملک میں کوئی نہیں لے کر گیا ان میں سے کسی کو بھی, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان کی فطرت کیا ہے, کیونکہ اس نے انہیں پالا ہوا ہے. اپنی پالی ہوئی چیزوں کے بارے میں انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا نیچر ہے, وہ کیا کرے گا آگے جا کر. تو بہرحال جی پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, کہتے جی کہ ان کے بچوں کی یہاں پہ پڑھائیاں جاری تھی اور ان کے اندر کچھ غریب لوگ بھی تھے وہ وہاں پر جا کر کیا کریں گے اور اس طرح کی باتیں. مانتا ہوں میں یہ بات ہوتا ہے ایسے کہ واقعتاً کچھ مظلوم لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اب کیا کر سکتا ہے کوئی. اب ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے سب سے پہلے پاکستانی عزیز ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں جی کہ 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دے گا جی ان کو نکالنے کا کہہ دیا گیا, یہ بہت کم ڈیڈ لائن تھی. بھائی یہ جرائم پیشہ لوگ تھے, یہ تو پاکستان کی مہربانی ہے جس نے ان کو اتنے سالوں تک پالا ہے. ورنہ آپ کسی یورپین کنٹری میں مغرب بہت کرتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ انٹلیکچوئلس, تو آپ جائیں وہاں پر کریں کوئی کرائم آپ کو پتہ جائے گا. وہ آپ کو کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں دیں گے, دوسرے دن اٹھا کر جہاز میں ڈال کے ڈیپورٹ کر دیں گے جہاں سے آپ آئیں. اب انگلینڈ نے تو وہاں کے جو فورینرز کے بچے بھی وہاں پر پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی 2nd کلاس کا سٹیزن قرار دے دیا ہے کہ اگر وہ بھی کہیں پہ کوئی جرم کریں گے تو ان کو وہ واپس ڈیپورٹ کر سکتے ہیں وہاں سے جہاں سے ان کے باپ دادا آئے ہوئے تھے. تو کون سی ڈیڈ لائن کی بات کر رہے ہیں آپ. تو بس یہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں میڈیا کچھ زیادہ ہی آزاد ہوا ہے اور جس کا جو دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے بول دیا جاتا ہے. سب سے آسان ٹارگٹ جو ہے وہ اپنے ملک پر تنقید کرنا ہے, کیونکہ پھر ان کو انڈیا سے اچھی ویورشپ مل جاتی ہے, ڈالر اچھے بن جاتے ہیں, تو سارا ڈالرز کا چکر ہے. باقی پاکستانی حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے. یہ اگر فوج کا اس کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوج کا اقدام ہے تو آرمی کو بھی سلیوٹ ہے جی, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. نمک حرام افغانی ہے یہ, ان کو بہت عرصہ پہلے یہاں سے نکال دینا چاہیے تھا, تو آج شاید نہ ہمارے ملک میں اتنی دہشت گردی ہونی تھی اور نہ ہی ہمارے معاشی حالات اتنے خراب ہونے تھے. سارا ڈالر تو یہ اٹھا کے یہاں سے لے جاتے ہیں.